अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज से हम अपने पढ़ाई का सिलसिला दोबारा से शुरू कर रहे हैं। आज हमने जो लेसन पढ़ना है वो उसका नाम है किसान की दानाई। दानाई का मतलब क्या होता है? अक्लमंदी। अपनी किताब खोलें। सबने अपनी किताब खोल ली है। इसका पेज नंबर मेरे पास जो पुरानी बुक है, नई का आप खुद देख लें। सबक का नाम किसान की दानाई है। मेरे पास तो पेज नंबर 45 है। जिनके पास पुरानी बुक है उसमें पेज नंबर 45 है। नई नई बुक वाले अपनी किताब में से देख लें। इसमें आप मुश्किल अल्फाज देख लें। पहले ये जो बोर्ड पर लिखे हुए अल्फाज हैं ये आपने नोट कर लेने हैं और इनके आपने जुमले बनाने हैं। जो किताब पर आपके ऊपर बार में जो लफ्ज़ हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। उनके मायने में आपको PDF में भेज दूंगी। आपने ये जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं इनके आपने जुमले बनाने हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना? कि ये जो बोर्ड पर लिखे हुए अल्फाज मायने हैं इनके आपने जुमले बनाने हैं। इसके बाद जो दूसरे एक्स्ट्रा वर्ड हैं वो आपके अल्फाज मायने में शामिल हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जुमला किसी का भी आ सकता है। पहला लफ्ज़ है रियाया। रियाया कहते हैं अवाम को। बादशाह की जो अवाम होती है उसके मातहत जितने भी उसके मुल्क में या उसके शहर में जितने जहाँ का वो बादशाह होता है उसके बसने वाले तमाम लोग जो होते हैं उस बादशाह की रियाया होते हैं। क्योंकि आजकल बादशाहत नहीं है, आजकल प्रेसिडेंट बनता है, वज़ीर आज़म होता है। इसी तरह इसलिए आजकल उसके लिए लफ्ज़ जो है रियाया की जगह पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? अवाम। ज़ीरक दूसरा लफ्ज़ क्या है? ज़ीरक। ज़ीरक का मतलब होता है दाना, अक्लमंद। मोहलत। मोहलत होता है सहूलत देना, किसी को मोहलत देना, किसी को वक्त देना ताकि वो अपना काम जो है वो आसानी से ख़त्म कर दे। जैसे आपको मैंने टेस्ट दिया हो और आप टेस्ट ख़त्म ना हो तो मैं आपको कहूँ कि ठीक है, आपका जब फिनिश हो जाएगा तो आप मुझे दे दें, मैं उस वक्त की कैद से आपको आज़ाद कर दूँ। तो उससे क्या होगा? ये मैंने आपको सहूलत दी, आपको मोहलत दी है। ज़बान देना। ज़बान देना का मतलब होता है ज़बान काट के हाथ में नहीं पकड़ाना। इसका मतलब है कि वादा करना। ज़बान देने का मतलब होता है कि ज़बान से जो कहे हुए अल्फाज हैं उन पर उनके पाबंद होना। अगला किताब में लफ्ज़ है हरफ बहरफ। हरफ बहरफ का मतलब होता है हू बहू। आग बगोला होना। आग बगोला होना गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। खाकसार। खाकसार का मतलब होता है आजिज़। खाक का मतलब होता है मट्टी। खाकसार यानी वो चीज़ जो कि जिसके अंदर गुरूर नहीं होता उसे आजिज़ कहते हैं। अश अश करना। अश अश करना का मतलब होता है तारीफ़ करना। खुश में जब हम खुश होते हैं तो उसकी तारीफ़ करते हैं। या भी इन्होंने यहाँ पर अलिफ से लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले पुरानी उर्दू में इस लफ्ज़ ऐन से लिखा जाता था। अगर मैंने ऐन से भी लिखा है, इसका मतलब है अगर आप ऐन से भी लिखेंगे तब भी ठीक है, अलिफ से लिख रहे हैं तब भी ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अलिफ से लिखा हुआ है। अश अश करना। अश अश करना जब हम खुश होते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच जब आप लोग देखते हैं तो जब छक्का लगता है तो क्या करते हैं आप लोग? वो तालियां लगाते हैं, नारे लगाते हैं, वाह वाह वाह। बॉलर के अगर कैच कर ले बैट तो वो उसकी तारीफ़ की जाती है। तो ये क्या होता है? अश अश करना। इसका मतलब कहते हैं खुशी से तारीफ़ करना। अगला लफ्ज़ है प्यादा। प्यादा का मतलब है पैदल चलने वाला। गज़बनाक। गुस्से में जो बहुत ज़्यादा गुस्से में जब हम किसी को बोल रहे होते हैं या डांट रहे होते हैं तो आप क्या हैं? गज़बनाक हैं, आप खौफनाक हैं कि आपसे अगला डर रहा है। ये है आपके इन अल्फाज के मायने। मैं दोबारा से ये बात आपको बता रही हूँ कि आपकी जो किताब में जो लफ्ज़ हैं वो ज़्यादा हैं। ये मैंने आपको बोर्ड पर जितने लिख के दिए हैं, रियाया, ज़ीरक, मोहलत, ज़बान देना, आग बगोला होना, अश अश करना, प्यादा, इनके आपने जुमले बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा हैं इसलिए मैंने उनको कम कर दिया है आपके लिए। चलें अब अगली रीडिंग करते हैं। इस कहानी को
غور سے سنیں، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ جو کسان کی دانائی یہ جو کہانی ہے، یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی کیا ہوتا ہے؟ لوک کہانی کسی بھی علاقے کی ایسی کہانی ہوتی ہے جو کہ ہوتی تو فکشن ہی ہے، ٹھیک ہے؟ فکشن کا مطلب سمجھتے ہو کہ خیالی کہانی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ نئی تخلیق نہیں کی گئی ہوتی، بلکہ بزرگوں سے چلتی ہوئی پرانے زمانے کے باپ دادا جو تھے وہ ہمارے، وہ اس علاقے کے جو رہنے والے جو بزرگ تھے ہوتے ہیں، وہ ان سے یہ کہانی چلتے چلتے موجودہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ ایسی کہانیوں کو لوک داستانیں کہتے ہیں، لوک کہانی کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں ہیر رانجھا اور سسی مہیوال، یہ لوک کہانیاں ہیں کہ ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ تحریری کہانیاں یہ آبا سے ہم تک پہنچی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک لوک کہانی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ دریافت کرنا یعنی چیز موجود ہے اور اس کے بارے میں سوال جواب کرنا، اسے دریافت کرنا کہتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا، اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اسے 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالیجا، عالیجا بادشاہ سلامت کو کہتے ہیں، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں۔ اب یہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ جو روپیہ دیکھتے ہیں، جو ہمارا 1 روپی ہے، اس میں 100 پیساز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب کو پتہ ہے نا، 100 پیساز کا 1 روپی ہوتا ہے۔ اب اس کو 4 ٹائم ڈیوائڈ کریں تو یہ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 25 پیساز۔ تو اس زمانے میں روپے کی 4 حصے ہوتے تھے اور وہ اس کے ایک حصے کو 4 آنے، روپے میں 16 آنے ہوتے تھے۔ اب کتنے پیسے ہیں؟ 100 پیساز۔ تو اس کے جب اس کے 4 حصے کرتے تھے تو وہ 4 آنے، 4 ملٹیپلائی بائی 4 کتنے بنتے ہیں؟ 16۔ تو اب کا روپیہ جو ہے اس میں آنے تو نہیں ہے، اب اس میں 100 پیساز ہوتے ہیں، اس کو جب ہم 4 ٹائم کریں گے تو 25 پیسے کا کوائن جو ہے وہ ہمارا 4 آنے بنتے ہیں۔ اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، یعنی 25 پیساز، آج کے دور کے 25 پیسے جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہتا ہے میں کھا لیتا ہوں، باقی 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی 4 آنے کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے میں جو مصیبت اٹھائی اور جو خرچ کیا وہ مجھ پر قرض ہے، اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے والدین ہم پر کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی نہیں سوچتا۔ یہ اس کسان کی دانائی تھی کہ وہ سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کا فرض ہے کہ وہ ہم پر خرچ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں، کہ جو بچے جو پیسے ہیں اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ میں اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتا ہوں، اور تاکہ میں جب بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد بھی میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اسے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں، یعنی وہ 4 آنے جو ہیں میں چوتھا حصہ روپے کا کسی غریب کی مدد کرتا ہوں۔
بادشاہ نے کسان کی باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دابے خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لی۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ گیا۔ زین کسی یعنی گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو چمڑے کی سیٹ بنی ہوئی ہوتی ہے اسے زین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گھوڑے کے لگام جو اس کے منہ میں ڈالتے ہیں اور اس زین کے ساتھ اس کا، تو وہ گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے زین کو بیلٹ کی طرح باندھا جاتا ہے، اسے زین کسنا کہتے ہیں۔ اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا، کہ نہیں، وہ اتنی تیزی سے کسان کے پاس گیا کہ اس نے کسان کے پاس پہنچ کر ہی سانس لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، باقی ہم کل پڑھیں گے۔ اب آپ نے ان لفظوں کو آپ لکھیں اور الفاظ معنی جو ہیں وہ ان کے لکھیں اور اس کے بعد ان کے جملے بنائیں۔ اس کو کام کو سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ کا کام جو ہے کلاس میں ہی پورا ہو جائے۔